الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ہماری بات میں اثر کیوں نہیں۔ ابھی تک اگر ہم اس بارے میں نہیں سوچے ہیں تو آج ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ کبھی تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہوگا کہ ہماری بات میں اثر کیوں نہیں، جیسے ہم اپنی دعا میں اثر کیوں نہیں یہ سوال کرتے، تو ہماری بات میں اثر کیوں نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس عنوان پر سمجھاؤں، سب سے پہلے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 دیکھیں گے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امتن، کنتم خیر امتن، تم خیر امت ہو، تم خیر امت ہو۔ اور یہ کس کو کہا اللہ پاک نے؟ امت محمدیہ کو، ہم سب کو، کہ ہم خیر امت ہیں۔ یہ لقب ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ملا۔ اللہ پاک نے خیر خلق نہیں کہا، کنتم خیر خلق نہیں کہا، تم بہترین، تم خیریت والی مخلوق ہو نہیں کہا، امت ہو کہا۔ جب امت کا لفظ آئے تو ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رسول ہے، رسول کی امت ہے، کیونکہ امت خدا کی نہیں ہوتی، خدا کی خلق ہوتی ہے، رسول کی امت ہوتی ہے، امت خدا کی نہیں ہوتی۔ اور ہمیں خیر امت کا لقب ملا خیر رسول کی وجہ سے، رسول پاک کی وجہ سے ملا۔ اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں، ہم ساری مخلوق کی طرح مخلوق ہے، لیکن ہمیں خیر امت کا لقب صرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا ہے، آپ کی وجہ سے ملا ہے کہ ہمیں خیر امت کہا گیا۔ اب بس ہمیں اپنے اس اسٹیٹس کو سمجھنا ہے جو اللہ پاک نے ہمیں خیر امت کہا، اس کو سمجھنا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے، کبھی ہمارے پاس کوئی مشکل، کوئی پریشانی یا پھر گھر میں کچھ بھی برا ہو جاتا ہے تو خصوصاً عورتوں کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ عاملوں کی طرف۔ ارے ان کے پاس جا کے علاج کرانا چاہیے، ہمارے گھر میں ایسا کیوں ہو رہا، ہمارے گھر میں ویسا کیوں ہو رہا، یہ پریشانی کیوں آئی، وہ پریشانی کیوں آئی۔ اب جو ہے عاملوں کے پاس وہی تعویذ گنڈے والے کام کرنا، اور خصوصاً عورتوں میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کی سوچ فوراً جو ہے اس طرف چلی جاتی ہے، ارے کیا ہمارے گھر پہ برے اثرات آ گئے، کہ اس طرح سوچ جاتی ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے، اللہ پاک نے ہمیں خیر امت کہا، اور یہ چھوچا والا جو مسئلہ ہے یہ حضرت عیسیٰ کی قوم میں تھا۔ حضرت عیسیٰ کی قوم میں وہاں کے لوگ سب چھوچا کرتے تھے، بس پھونکنا کرنا، یہی اس کو یہ کرنا، اس کو وہ کرنا، چھوچا کرنا، یہ حضرت عیسیٰ کی قوم میں زیادہ تھا۔ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا، اور حضرت عیسیٰ نے اپنے معجزات بتا کر یہ ساری چیزوں کو ختم فرمایا۔ جیسے آپ نے برس کی بیماری والوں کو شفا دی، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ مردے کو زندہ کیا، یہ معجزہ ہے۔ مادرزاد اندھوں کو آپ جو ہے بینائی دیتے تھے، یہ معجزہ ہے۔ تو ان معجزات سے حضرت عیسیٰ نے ان کا خاتمہ فرمایا۔ تو اب یہ جو عاملین کا تصور ہے، یہ جو عاملوں کا تصور ہے، یہ عمل کرنے والے، وہ عمل کرنے والے، یہ عیسائی تصور ہے، یہ عیسائی تصور ہے۔ اور ہم خیر امت ہیں، ہم امت محمدی ہے، ہم حضرت عیسیٰ کی امت نہیں ہے، ہم رسول اعظم کی امت ہے۔ تو یہ چھوچا والا تصور عیسائی کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہمیں خیر امت کہا، خیر امت کہا۔ اگر وہی امت کے ہوتے تو چل جاتا ان کے پاس جانا، لیکن ہمیں خیر امت کہا۔ تو اب آپ سوچیے ہمارا ایمان کتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں عاملوں کو ڈھونڈنا چاہیے یا پھر اللہ کو ڈھونڈنا چاہیے؟ کس کو ڈھونڈنا چاہیے؟ اللہ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ہم خیر امت ہے نا، عیسیٰ کی تو امت ہے نہیں، خیر امت ہے، رسول اعظم کی امت ہے، تو ہمیں اللہ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ نے ہمیں خیر امت کہا،
خلق دیکھیے آپ، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک خلق ہے، مخلوق ہے سب اللہ کے، لیکن خیر امت لقب کسی کو نہیں ملا۔ لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر رسول پاک کی امت کو خیر امت لقب ملا۔ اب کتنی ساری مخلوق ہے، بہت سارے لوگ ہیں، سب کو خیر امت کا لقب نہیں ہے۔ ہم کو ہے، ایمان والوں کو خیر امت کہا اللہ پاک نے، ایمان والوں کو کہا۔ اب جب ہم خیر امت ہیں تو نہ ہمارے اندر عیسائیت والا کوئی پہلو ہونا چاہیے، نہ یہودیت والا کوئی پہلو ہونا چاہیے۔ ہونا بھی چاہیے تو وہ شریعت مصطفیٰ کا پہلو ہونا چاہیے، جو بھی ہو مصطفیٰ کی شریعت والا ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیے مخلوق کی بات آئی، خلق کی بات آئی تو اللہ پاک نے فرمایا سورہ 3 کی آیت کریمہ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، خلقنا پیدا کیا انسان کو، مخلوق کو۔ تو مخلوق کی جب آئی بات تو اس میں احسن ہے، اچھائی ہے، خوبی ہے، خوبصورتی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن امت خیریت کی اگر بات ہے تو وہ صرف امت میں ہے، خیریت صرف امت میں ہے۔ اچھائی، بھلائی، خوبی، خوبصورتی یہ سب مخلوق میں بھی ہے، لیکن خیریت صرف امت میں ہے، اور وہ بھی امت محمدی میں ہے، کیونکہ ہمیں ہی یہ لقب ملا، خیر امت کا لقب ملا۔ اب اسی سے ہمیں اپنا اسٹیٹس سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں خیر امت کہا، اور ہم جو ہے ایسے کام کرتے ہیں جس سے خیر امت ہونا تو دور کی بات، کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم سے ایسے کام نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے اسٹیٹس کو سمجھ جائیں گے خیر امت ہونے کا، اگر ہم نے اب محسوس کر لیا تو ہم ان عاملوں کو نہیں، حضرت فاطمہ کو یاد کریں گے۔ ہمیں حضرت فاطمہ یاد آئے گی جو رسول سے زیادہ قریب ہے، رسول کا حصہ ہے۔ ہمیں حضرت عائشہ یاد آئے گی، ہمیں ازواج مطہرات یاد آئے گی، امہات المومنین یاد آئے گی، اگر ہم نے اپنے اسٹیٹس کو سمجھ لیا۔ خیر امت کہا اللہ نے، مخلوق میں ایسا لقب کسی کو نہیں، خیر خلقین اگر کہتا تو ایک شبہ ہوتا، سب کو کہا اللہ نے، لیکن اس مخلوق میں بھی رسول پاک کی امت خیر امت ہے۔ اب امت میں ایمان والے ہی تو رہیں گے، اور جب ہم ایمان والے ہیں تو خیر امت میں شامل ہے، خیر امت میں شامل ہے، تو اب ہم سے کوئی بھی اس کے خلاف والی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ خیر امت یہ لقب ہمیں حاصل ہوا، تو بس اسی بات کو ہمیں محسوس کرنا ہے، اللہ نے ہمیں خیر امت کہا، ہم خیر امت ہے، تو اب ہمیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے شر والا پہلو آنا ہی نہیں چاہیے۔ جب خیر ہے تو شر نہیں آنا چاہیے۔ تو ہمیں کس قدر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، کوئی بھی مشکل آئے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو ڈھونڈنا ہے، یہ ہے خیر امت۔ اگر ہم کہیں بھی پھسل گئے تو پھر ہم خیر امت میں نہیں رہیں گے، بس اس بات کو ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے اتنا سمجھ گئے خیر امت کہ اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اب دیکھیے اللہ پاک نے سورہ صف پارہ نمبر 28 اللہ پاک فرماتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، پاکی ہے اللہ کے لیے، جو جو چیزیں زمین میں ہیں اور جو جو چیزیں آسمان میں ہیں وہ تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور اللہ ہی عزیز حکمت والا ہے۔ پہلے آیت کریمہ، تو آسمان میں جو جو چیزیں ہیں، زمین میں جو جو چیزیں ہیں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے امت محمدیہ، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، تم اس کام کا حکم دوسروں کو کیوں دیتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اب اس کی چھوٹی سے آپ مثال لیجئے، یہ اللہ فرما رہا ہے نا، اگر ہمارے گھر پر کوئی چوکی دار ہو، کوئی عام سا آدمی ہو، دستک دے دے تو ہمیں ہیبت ہوگی؟ نہیں ہوگی، وہ عام سا آدمی ہے، ہیبت نہیں ہوگی۔ لیکن وہی اس کی جگہ ایم پی آ جائے، سی ایم آ جائے، پی ایم آ جائے تو ہوگی، کیونکہ وہ بڑا ہے، پوسٹ میں بڑا ہے، سب سے زیادہ بڑا، اگر آ جائے تو ہیبت ہوگی یقیناً۔ اگر یہاں پہ اب دیکھیے چھوٹی سی بات، کوئی چھوٹے بچے اگر کہہ دیتے آپ جو بولتے وہ کرتے نہیں، جو کرتے وہ بولتے نہیں، اور جو آپ خود نہیں کرتے ہمیں کرنے کے لیے بولتے، تو ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، چھوٹے رہ کر ہمیں سکھاتے
ہے نا. ڈانٹا جاتا ہے لوگوں کو. چھوٹے رہ کر ہمیں سکھاتے بات اگر سے سچ ہے, صحیح ہے, لیکن ڈانٹ دیا جاتا, چھوٹا اگر کوئی بڑے سے کہے. اب اللہ پاک کیا فرما رہا ہے, میری پاکی آسمان میں جو ہے وہ بھی بیان کرتی ہے, زمین میں جو چیزیں ہیں وہ بھی بیان کرتی ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ بات, کوئی چھوٹا شخص نہیں, یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہمیں. اے امت محمدیہ لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ بات کا دوسروں کو کیوں حکم دیتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. اب سمجھ میں آیا بڑے کا مقام, کہ بڑا جب بات کہے تو وہ بات آتھینٹک ہوتی ہے, بہت ضروری بات ہوتی ہے, عظمت والی بات ہوتی ہے. تو اللہ پاک بیان فرما, تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. آگے فرما رہا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اب اسی سے ہمیں سمجھنا ہے ہماری بات اثر کیوں نہیں کرتی, ہماری بات میں اثر کیوں نہیں ہے. بس اسی بات کو ہمیں محسوس کرنا ہے. اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں وہ چیز کا کسی کو حکم دینا ہی نہیں ہے جو ہم نہیں کرتے. جو ہم نہیں کرتے اس چیز کا ہمیں حکم کسی کو بھی نہیں دینا. اتنی بات جب سمجھ میں آ گئی تو اب ہم اپنا محاسبہ کریں, کیسے کون سے کام ہیں جو ہم خود کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو روکتے ہیں, اپنے چھوٹوں کو روکتے ہیں. کیونکہ بڑوں کو روکنے گئے تو سوائے ڈانٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا, سوائے ڈانٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. چھوٹوں کو, بچوں کو, جن کو بھی روکتے ہیں, جیسے ہم خود نماز نہیں پڑھتی ہو اور ان کو نماز کی پابندی کا حکم دے, اور ہم خود ٹی وی دیکھتی ہو اور انہیں ٹی وی دیکھنے سے روکے, ہم خود جھوٹ بولتی ہو اور انہیں جھوٹ بولنے سے روکے, ہم خود بچوں کے سامنے, بڑوں کے سامنے دوسروں کی غیبت کرتے ہو اور ان کو غیبت کرنے سے روکے, ہم خود برے کاموں میں ملوث رہتے ہو اور ان کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرے. محاسبہ کریں اپنا, محسوس کریں ان باتوں کو. کیا کوئی عمل ہم سے ایسا ہوتا ہے روزمرہ کی زندگی میں, کیا ایسا حکم ہم بچوں کو دیتی ہے یا اپنے آس پاس والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, جو خود ہم عمل نہیں کرتے. محاسبہ ہمیں کرنا ہے, سوچنا ہے ہمیں, کیونکہ خود کو بدلنا ہے, خود کی اصلاح کرنی ہے, خود کی اصلاح کرنی ہے. کیونکہ ہم اپنی جب اصلاح کر لیں گے تو پھر امر بالمعروف ہوگا, نیکی کا حکم دے پائیں گے. اگر ہم نیکی پر رہیں گے تو پھر دوسروں کو نیکی کا حکم دے سکیں گے, اور پھر ونہی عن المنکر اور برائی سے بچا سکیں گے. یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے, ہماری خصوصیت ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. جب ہم اس پہ کھرے اتر جائیں گے تب پھر دوسروں کو سمجھانا, دوسروں کی اصلاح کرنا بہت آسان ہوگا. اب آپ دیکھیے حالت حمل میں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو تلاوت کرتی ہیں قرآن پاک کی, یقیناً تلاوت کرتی ہیں, لیکن اثر کیوں نہیں, اثر کیوں نہیں. ابھی آپ دیکھیں غوث پاک کا مہینہ آنے والا ہے, کیا تصور آتا ہے ہمارے دل میں, کیا سوچتے ہیں ہم غوث پاک کے حوالے سے. غوث پاک کی ماں, کیسے آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوگا, 18 پارے کیسے آپ نے پڑھے ہوں گے جو غوث پاک نے پیٹ میں رہتے ہوئے یاد کر لیا. ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں, پیٹ ہی میں ہے لیکن یاد کر لیا. کیسے آپ نے پڑھا ہوگا. اب یہ مت کہنا کہ ان کی بات کچھ اور ہے, ہماری بات کچھ اور ہے, ایسا نہیں کہنا, کیونکہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے وہ بھی مخلوق, ہم بھی مخلوق برابر ہے. اب یہ کہہ کے نیگلیکٹ نہیں کرنا, ارے ان کی کیا بات ہے, وہ تو وہ ہے, ہم یہ ہے, نہیں. مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے, کسی میں کوئی فرق نہیں. انہوں نے کیسے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہر کوئی عالم نہیں ہوتا, ہر کوئی قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے والا نہیں ہوتا, لیکن قرآن کو کلام کہا گیا, اللہ کا کلام کہا گیا. کیوں کہا گیا کلام؟ کلام کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ہے بات کرنا. کلام مطلب بات کرنا. تو قرآن اللہ کا کلام ہے, تو اللہ کی بات ہے. قرآن اللہ کی بات ہے. جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا, ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں, ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں, ہے نا. یہ مطلب ہوگا اس کا, ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں.
قرآن جب ہم پڑھیں تو اس کا اثر ہم پر کچھ تو ہونا. اب یہ نہیں کہ ہمیں سمجھ میں آیا ہی تو پھر ہم پر اثر ہوگا، ورنہ ہمیں معنی تو سمجھ میں آتا نہیں، کیا اثر ہم پر ہونا چاہیے. حضرت غوث پاک کی ماں بھی تو حافظہ تھی، معنی معلوم ہم بتا نہیں سکتے، لیکن آپ نے کیسے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی جو غوث پاک کو پیٹ میں رہتے ہوئے یاد ہو گیا. ظاہر میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے لیکن اس کا اثر باطن میں ہوتا ہے، اس کا اثر باطن میں ہوتا ہے، اور بچہ باطن ہی میں تو ہوتا ہے. وہ اثر ہوا ان پر، وہ اثر ہوا ان پر. جب بھی ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کوئی بڑا شخص جو ہم سے بڑے ہیں اور ہم ان کا بہت ادب کرتے ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے سلام بول بھجوایا کسی سے کہ ہمارا سلام بولو، اگر ہم سے بولا جائے تو کیسا ادب کا مظاہرہ ہوتا ہے ہمارا، کیسے ادب سے ارے ہمارے بڑے ہم کو سلام بولے، ایک ہم جھک سے جاتے ہیں، کتنا ادب. قرآن پاک یہ سلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے اور ذہن بالکل ہمارا توجہ اللہ نہیں رہتی. اللہ سے ہم بات کر رہے ہوتے مگر اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہتی. جیسے بہت مرتبہ ہوتا بھی، ہم بچیوں کے ساتھ بھی، آپ عورتوں کے ساتھ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی بچے آواز دے دیتے ہیں تو کبھی کوئی کسی کام کے لیے بلا لیتے ہیں، تو ہماری توجہ کہاں رہی اللہ پاک کے پاس. بس ایک رکوع پڑھنا ہے، بس ایک پارہ پڑھنا ہے، بس ایک صفحہ پڑھنا ہے، بس 2 صفحہ پڑھنا ہے. تو یہ ڈیوٹی اور فارمیلٹی بن گئی کہ اب قرآن پاک پڑھنا ہماری ڈیوٹی ہو گئی، فارمیلٹی ہو گئی ہے. اس کا اثر ہم پر نہیں ہو رہا، کیونکہ ڈیوٹی بس کام، ہمیں یہ کام کرنا ہے، نپٹانا ہے، بس ختم. یہی ہوتا ہے نا، ایک ذمہ داری بولے تو یہی ہے. اس کا اثر ہم پر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ ڈیوٹی اور فارمیلٹی نہیں ہونا چاہیے، چاہے کون سی بھی عبادت ہو، کوئی بھی اچھا کام ہو، اس سے ہم خود بھی اثر انداز ہو اور ہم کو دیکھ کر دوسرے اثر انداز ہو، دوسرے متاثر ہو، ایسا کام ہونا چاہیے. جیسے نماز پڑھے تو یہ بھی ڈیوٹی نہیں ہمارے لیے، ڈیوٹی نہیں ہے. ہمیں قرب الہی حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، بس ادا کر لیا ہمارا کام ختم ہو گیا. نہیں، ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کو ہمیں خوش کرنا ہے. تو اللہ پاک ہمارے سامنے ہے، اللہ پاک ہمارے کلام کو سن رہا ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اللہ پاک تو سمجھ رہا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. قرآن پاک میں جو بھی ہم پڑھے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ سب کچھ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. در حقیقت یہ اللہ سے بات کرنا ہے، ہم اللہ سے بول رہے ہیں. بس اسی بات کو ہمیں محسوس کرنا ہے. اب آپ دیکھیں، ہم اللہ سے بات کر رہے ہو، اگر براہ راست اللہ پاک ہمارے سامنے ہوتا، ایسی حرکتیں ہوتی کبھی؟ کوئی بلائے کچھ بھی ہو، ہمارا ذہن کسی کی طرف نہیں جاتا. براہ راست اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی، اور ایک دن کھڑے ہونا ہے میدان محشر میں، میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے. اگرچہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اس سے قبل درس میں بھی ہم نے یہ بات بتائی تھی نماز پڑھنے کے حوالے سے. اگرچہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اگرچہ ہم قرآن پاک کو ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن اللہ سن رہا ہے. اگر ہم کامل توجہ اللہ کی طرف رکھ کر پڑھیں گی تو پھر اس قرآن کا اثر ہم پر ہوگا. کامل توجہ بھی پوری ہونی چاہیے اور صحیح بھی ہونا چاہیے. کسی بڑے سے اگر ہم بات کریں تو پہلے، اگر کسی سے بات کرنا جانا ہو تو پہلے پریکٹس کر لیتے، کوئی ہم سے غلط لفظ نہ نکل جائے، کوئی ہمارے منہ سے جو ایسی بات نہ نکل جائے جس سے ان کو تکلیف پہنچے، کوئی جو ہے بدسلوکی والا لفظ نہ نکل جائے. یہ پوری ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے اس کی. کسی بڑے سے اگر بات کرنا ہو تو ہم کو اس طرح بولنا ہے، یہ پریکٹس ہوتی ہے. ہم اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے، مگر ہمیں تجوید کا خیال نہیں، مخارج کا، ہونے والی غلطیوں کا. تو ایسے ہی ہم بات کریں گے اللہ پاک سے؟ تو ان باتوں کا ہمیں خصوصاً خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو کوتاہیاں ہمیں ہیں وہ مٹے. اگر فارمیلٹی، ڈیوٹی اگر سمجھ کر ہم کریں گے تو کبھی ہماری بات اثر نہیں کرتی، کبھی نہیں کرتی. اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا ہوگا، اس کو اللہ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بنانا ہوگا، تب جا کر ہماری بات اثر کرے گی. آپ دیکھیے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اسکول میں پڑھواتے ہیں، کتنے سال بچے پڑھ لیتے ہیں؟ 8 سال 10 سال پڑھتے ہی رہتے ہیں.
8 سال 10 سال کی بات کیوں، 8 ہی دن کی بات لیتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، 8 دن بچے جو بھی پڑھیں. اب اتوار کا دن ایک ملتا ہے لوگوں کو چھٹی کا دن، اب اس میں بھی وہ کھیلنے کا دن ہوتا ہے لوگوں کو. ارے ہفتہ بھر تو پڑھے ہیں نا، اب ایک دن تو کھیلنے ملنا چاہیے، ایک دن تو کھیلنے ملنا چاہیے. اور ماں باپ کی بھی یہی سوچ رہتی ہے، اب بچہ 8 دن پڑھا ہے نا، ایک دن کھیلنے ہی دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، 8 دن پڑھا ہے نا. تو ہم یہ پوچھتے ہیں بچے نے 8 دن جو پڑھا ہے، کیا کبھی اس کی تکبیرہ تحریمہ نہیں چھوٹی؟ نہ چھوٹنے کی تو دور کی بات ہے، کبھی کوئی تکبیرہ تحریمہ ہوئی ہی نہیں ہوگی 8 دن میں. ایسا حال ہوتا ہے بچوں کا. نماز ایک بھی نہیں ہوتی ہے، چھوٹنا تو دور کی بات ہوتی ہی نہیں ہے پہلے، اتنا مگر. اور اگر ہم دوسرا سوال پوچھیں، بچے نے 8 دن پڑھا، کیا کبھی ماں کے قدموں کے پاس بیٹھا ہے؟ کیا کبھی ماں کے قدموں کو چوما ہے؟ پھر 8 دن جو پڑھا ہے بچے نے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ اسکول میں رہتے ہوئے باہر کا ورک کرنا، گھر میں آ کے ہوم ورک کرنا، یہی بس. یہی اخلاقی تعلیم مل رہی ہے نا ہمارے بچوں کو، یہی سیکھا ہے نا ہمارے بچوں نے. بتائیے آپ، 8 دن کی اب بات لی ہے، بچے تو سالوں سال پڑھتے ہیں، کیا سیکھے؟ اتنا پڑھے ہیں کہ اپنے ماں کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھے. اسی کو پڑھائی کہتے ہیں آپ، اسی کو پڑھائی کہتے ہیں کہ جس میں ماں کا ادب بھی نہ معلوم، ماں کے قدموں کے پاس بیٹھنا، ماں کے قدموں کو چومنا، یہ بھی نہ معلوم. کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی لیے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے. کون نہیں، کسی کی نہیں خواہش ہے کہ جنت میں جائے، اور اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھ دیا اس کو. کیا سیکھا ہے بچے نے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسکول وغیرہ نہیں پڑھائیے، لیکن خیال رکھیے وہ جب اسکول پڑھ کے آئے تو اس کی دینی تربیت کا بھی تو خیال رکھیں. جب وہ بستر پہ سونے جائے تو اسے پویم گانے وغیرہ نہیں، بلکہ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھائے. ورنہ کیا پڑھائی کا فائدہ ہوا؟ ہزاروں کے آپ لوگ پیسے ڈالتے ہیں، پڑھاتے ہیں اسکولس میں، کالجز میں، ماں کا ادب کرنا نہیں آیا بچوں کو. تو یہ ہوتے اچھے اخلاق، یہی ہوتی ہے پڑھائی. کس لیے پڑھاتے ہیں بچوں کو؟ بس کہنا یہی ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کو محسوس کریں، چاہے وہ ہمارے حوالے سے ہو یا ہمارے بچوں کے حوالے سے ہو، لیکن محسوس کریں. خیر.